سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم نئی ترمیم کے ساتھ منظور کر لی۔ ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جو آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا، سینیٹر سیف اللہ بڑو اور احمد خان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے چیئرمین ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا، ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ ترمیم کی شق 4 2/3 اکثریت سے منظور جبکہ شق 2، 3 اور 4 بھی 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا۔ سینٹ نے ترمیم سے متعلق تحریک کی منظوری دی۔ وزیر قانون کے مطابق صدر کا حلف چیف جسٹس پاکستان لیں گے جبکہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر فائز ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اراکین کا حلف بھی چیف جسٹس پاکستان لیں گے۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر خزانہ نے ایوان بالا کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری ایک تاریخی پیش رفت ہے جسے مکمل رولز اور پارلیمانی پروسیجر کے تحت منظور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایوان کی کارروائی چلائی۔ 27ویں ترمیم کو مکمل رولز اینڈ پروسیجر کے ساتھ منظور کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی کا جمعے سے احتجاجی تحریک کا اعلان۔ اسلام آباد میں محمود اچکزئی اور اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ حکومت کے خلاف 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر معاملات پر احتجاج ہوگا۔ محمود خان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر شرط ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ کیڈٹ کالج وانا حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کی اہم تفصیلات منظر عام پر۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی تاکہ اصل شناخت چھپائی جا سکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ حملے میں افغانستان سے فراہم کردہ امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ وانا حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا، بھارتی ایجنسی را کے منصوبے کو تقویت دینا تھا۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردانہ حملہ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ وفاقی کابینہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے فورسز کے پیشہ ورانہ مہارت کے باعث کالج میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ بہادری سے کیا۔ رانا ثناء اللہ اور عبدالعلیم خان نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکا جائے۔ بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ حنیف عباسی نے بتایا پاک فوج نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن کو شکست دی۔ علی پرویز ملک، جام کمال خان اور دیگر رہنماؤں نے کہا بلوچستان سمیت ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہے اور وانا میں معصوم طلبہ کو محفوظ بنایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعلیمی اداروں کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء اور اساتذہ نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء کو سوشل میڈیا پروپیگنڈے اور گمراہ کن معلومات سے آگاہ کیا۔ اساتذہ نے پاک فوج کے پختہ عزم اور بہادری پر سلام پیش کیا۔ طلباء نے کہا کہ تحقیق کے بغیر خبروں پر یقین کرنا نقصان دہ ہے اور خصوصی نشست پر پاک فوج اور عوام کے بھارت کے خلاف مضبوط اتحاد پر بھی بات کی گئی۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش دھماکے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا گیا۔ کچہری میں معمول کی سرگرمیاں بحال۔ وکلا اور سائلین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہر شخص کی مکمل جانچ پڑتال جاری۔ وکلا کے کلرکس کو آفیشل کارڈ پر، سائلین کو تلاشی کے بغیر داخلے کی اجازت۔ وکلا برادری کا سانحے کے خلاف 2 روزہ ہڑتال کا اعلان۔ 13 اور 14 نومبر کو عدالتی بائیکاٹ۔ فیملی کورٹس کے ڈے کیئر سینٹر کو مزید چند روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خدشے پر انٹرنیٹ سروس 3 دن کے لیے بند۔ کوئٹہ سے پنجاب جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد۔ کینٹ کی حدود میں تعلیمی ادارے بند۔ دیگر علاقوں میں کھلے ہوئے ہیں۔ وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کے شہری حملوں کے بعد حفاظتی اقدامات سخت، پابندیوں کی نوٹیفیکیشن میں تبدیلی۔ ٹرانسپورٹ سیکرٹری کا اقدام متضاد رہا۔ صوبے میں تاجروں، طلباء اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔
ماحولیاتی بہتری کے عالمی اتحاد GGGI کا پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے GGGI کے ڈائریکٹر جنرل کیم سینگ کی ملاقات۔ کاربن فائنینسنگ، عالمی کاربن مارکیٹ، گرین ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال، جبکہ GGGI کی جانب سے مریم نواز کے ماحولیاتی اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کرنے کی پیشکش۔ کم سینگ کا مریم نواز کے ویژن، COP30 میں خطاب اور سیلاب ریلیف اقدامات پر خراج تحسین۔ مریم نواز نے ملاقات میں کہا کہ پنجاب کے گرین فائنینسنگ منصوبے عالمی معیار پر استوار کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی شراکت داری سے پنجاب میں پائیدار ترقی کے اہداف مزید تیزی سے حاصل ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے اہم ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، منشیات، پولیس ٹریننگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بچوں کی آن لائن ہراسانی کے خلاف مؤثر کوارڈینیشن کا فیصلہ۔ ایکسٹراڈیشن اور قانونی شعبوں میں دو طرفہ معاونت میں اضافہ۔ DGNCA نے اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت کی۔ برطانوی NCA نے پاکستان کے انسداد منشیات کی کاوشوں کو سراہا۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے علیمہ خان کے 10ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ عدالت نے اسلام آباد اور پنجاب میں علیمہ خان کی ملکیتی پراپرٹی کی تفصیلات طلب کر لی۔ بینک اکاؤنٹس منجمد نہ کرنے پر 2 بینک مینیجرز کو شو کاز نوٹس جاری۔ علیمہ خان پیش نہیں ہوئی، دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے علیمہ خان کی گرفتاری کے بعد 17 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا۔ دہشت گردی کے دفعات کے تحت کیس غیر مناسب ہے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا باضابطہ شیڈیول جاری۔ 172 یونین کونسلز اور 641 وارڈز میں انتخابات ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 13 سے 17 نومبر ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست اور انتخابی نشان 6 دسمبر کو جاری ہوگی۔ پولنگ 28 دسمبر بروز اتوار کو کی نامزدگیوں کی جانچ پڑتال، اپیل اور نظر ثانی کی مکمل تفصیلات شیڈیول میں شامل۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ گزشتہ ایک روز میں 11,600 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی، اور واپسی ہر فرد کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد ممکن ہے۔ واپسی کا عمل مکمل طور پر قانونی اور باعزت ہے۔ FCA اور سول انتظامیہ نے رہائش کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک افغان مہاجرین کی بہترین میزبانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ وزیر تعلیم، وزیر آبپاشی، چیف سیکرٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور محکمہ تعلیم کے سینئر افسران کی شرکت۔ محکمہ تعلیم کے ترقیاتی اور غیر ملکی امدادی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ اسکول کے تعمیر نو اور اپگریڈیشن کے منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ منصوبوں کی بروقت تکمیل، معیار اور شفافیت یقینی بنانے کا حکم۔ ڈونر ایجنسی سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ تعلیم ملک کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبے معیشت اور عوام کی زندگی میں بہتری کا سبب ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کوسٹل ہائی وے، روڑی، گڈو بیراج اور مہران ہائی وے دیگر شاہراہیں علاقائی روابط مضبوط بنائیں گی۔ ہائی وے اور سڑکوں کے منصوبے تجارت، زراعت، صنعتی شعبوں کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔ سانگر، ٹنڈوالہ یار، نواب شاہ دیگر علاقوں میں منصوبے دیہی معیشت، روزگار کے مواقع بڑھائیں گے۔ سندھ فلڈ ایمرجنسی ریکنسٹرکشن پروجیکٹ بنیادی ڈھانچے کو مضبوط اور مستقبل کے لیے پائیدار بنانے کی مثال ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی طویل المدتی ترقی اقتصادی فروغ کے لیے اہم ہے۔ کراچی میں جرائم پر قابو پانے کے لیے شروع کیا گیا سیف سٹی پروجیکٹ۔ خود غیر محفوظ صدر مملکت کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس کے قریب بڑی واردات۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمروں کے لیے لگایا گیا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو گیا۔ ڈی جی سیف سٹی کی تصدیق، کہا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہونے کے بعد سیف سٹی کے کیمرے بند ہو گئے، جنہیں محفوظ کرتے ہوئے کھمبوں سے اتار لیا گیا، اور چوری کیے گئے ڈسٹریبیوشن باکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان موجود تھا۔ ڈی جی سیف سٹی کے مطابق بلاول ہاؤس چورنکی کے قریب نصب کیمرے سیف سٹی اور ای چالان سسٹم کا حصہ تھے۔
لاہور سمیت پنجاب کی فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ عالمی ماحولیاتی فہرست میں لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ اسموگ کی اوسط شرح 437، مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے تجاوز۔ ماہرین کے مطابق فضا خطرناک زون میں داخل۔ شہریوں کی صحت شدید متاثر۔ گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی۔ ماسک پہنیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈاکٹرز کی شہریوں کو ہدایت۔ کوئی کھلاڑی کہیں نہیں جا رہا، سری لنکن ٹیم پاکستان میں ہی قیام کرے گی۔ سری لنکن ٹیم مینیجر نے تصدیق کر دی، تمام کھلاڑی دورہ پاکستان جاری رکھیں گے۔ پی سی بی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی کے بعد سری لنکن کھلاڑی مطمئن۔ محسن نقوی نے سری لنکن ٹیم سے ملاقات میں سیکیورٹی بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ سری لنکن بورڈ کا کہنا ہے اگر کوئی کھلاڑی واپس جانا چاہے تو متبادل کا بندوبست کیا جائے گا۔ سری لنکا کو پاکستان کے خلاف 2 ون ڈے اور سہ ملکی سیریز ابھی کھیلنی ہے۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان جاری رکھنے پر وزیر اطلاعات عطا تارٹ کا رد عمل۔ کہا کرکٹ کی حمایت پر سری لنکن ٹیم کے مشکور ہیں۔ پی سی بی کی سیکیورٹی یقین دہانی کے بعد سری لنکن ٹیم نے دورہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سری لنکن ٹیم کا شکریہ ادا کیا، نیک تمنائیں پیش کی۔ سری لنکن ٹیم کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ سوشل میڈیا پر فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ ہیش ٹیگ کے ساتھ شائقین نے سری لنکن ٹیم سے اظہار تشکر کیا۔ اور 3 ملکی T20 سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ زمبابوے کی ٹیم آج مکمل آرام کرے گی۔ میچز 18 نومبر سے شروع ہوں گے۔ سہ ملکی T20 سیریز راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی۔ پاکستان، سری لنکا، زمبابوے کی ٹیمیں سیریز میں حصہ لیں گی۔ پی سی بی نے سہ ملکی ٹورنامنٹ کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی، تمام میچز اب صرف راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور کا شیڈیول منسوخ کر دیا۔